نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسوله النبي الكريم اور تسلیم کی ذات و صفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں دھوکے میں ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرا وقت۔ اب جو عظیم لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وقت کی ہمیشہ قدر کی ہے۔ حضور بابا جی سرکار، یہ شاید آپ کے لیے بات اچنبے کی ہو، 12 جلدوں میں آپ نے تفسیر نور القرآن لکھی ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ 12 جلدوں میں۔ اور کس طرح وقت کی قدر کی؟ اب یہ 12 جلدوں میں تفسیر آخری عمر میں لکھی ہے، آخری سالوں کا، جس وقت بوڑھا انسان وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور اگلی جو بات جو حدیث میں نے بیان کی ہے، جو بتانا چاہتا ہوں، کس وقت لکھی ہے؟ ساری کی ساری تفسیر الحمد سے لے کے والناس تک تہجد کے وقت لکھی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس حدیث کا مقصد سمجھا اور جنہوں نے زندگیاں اس طرح گزاری ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور جب عظیم وقت آتا ہے تو موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس عظیم ہستی کو دیکھیں کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اس وقت، میں نے جس کو بھی یہ بات بتائی ہے نا کہ 12 جلدیں تفسیر لکھی ہے اپنے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ کی جو ریٹن جو تحریر موجود ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے کتنے 2-2.5 گھنٹے 12 جلدوں میں تفسیر تہجد کے وقت ساری بیٹھ کے لکھی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ ہم کرامات بیان کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم کرامت نہیں سمجھتے۔ یہ کوئی چھوٹی کرامت ہے؟ یعنی اتنے 1000 صفحات پر کتاب لکھنا، قرآن مجید کی تفسیر لکھنا، پھر آپ کو پتہ ہے تفسیر لکھنے کے لیے کتنے علوم درکار ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر سینکڑوں کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، اور وہ سارا کچھ جو ہے تہجد کے وقت مقرر کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی زندگی سے جو ہمیں ایک اصول ملتا ہے، جو آپ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور میں تو ہمارا تو یہ اعزاز ہے الحمدللہ، ہم نے آخری بخاری شریف انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب جامعہ میں بارش آتی تھی اتنا پانی کھڑا ہوتا تھا، اور طالب علم جو ہے وہ کمروں میں سوئے ہوتے تھے کہ آج بارش ہے، آج کہاں بابا جی آئیں گے۔ اور میں نے خدا کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں کنڈا پکڑا ہوا ہے، 12 دری میں پانی جلدا ہوا آگے بیٹھا ہے۔ وقت کی پابندی اور وقت کی قدر و قیمت، یعنی جو منزلیں ملتی ہیں، جو مقام ملتا ہے ویسے تو پھر نہیں مل جاتا۔ ہم خود یہ سمجھتے تھے کہ آج بارش آئی، اتنا پانی کھڑا ہے، کہاں ہے، لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، طلبا نہیں پہنچے جو 20-25 سال کے کڑیل جوان ہیں کہ بھئی بارش ہو گئی ہے، لیکن 80 سال کا بوڑھا بابا جو ہے وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا وہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے آ گئے۔ تو بھئی یہ اس سے بڑی اور کرامت مجھے تو کوئی اور سمجھ نہیں آتی۔ یعنی یہ میں نے ایک وقت، ویسے تو آپ کی ہزارہ خوبیاں الحمدللہ، آپ کی ذات پہ لوگوں نے ایم فل کے مقالے لکھے ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہیں، لیکن میں نے آپ کی زندگی کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جن عظیم لوگوں کی ہم یاد میں بیٹھتے ہیں وہ ایسے عظیم نہیں بن جاتے۔ ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کا وقت دیکھیں، ان کی وقت کی قدر دیکھیں، اور ان کی زندگی کا پھر جس مقام پہ پہنچتے ہیں، اور پھر دوسری بات فان ہو جائے، اور پھر یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 100 200 300 کلومیٹر سفر رات کو کئی عشاء کے بعد محفل پہ گئے، پہلے تو عشاء کے بعد ٹائم نہیں دیتے تھے آخری عمر میں، لیکن کئی لوگوں نے زیادہ مجبور کیا، بہت بڑی کانفرنس ہوئی، علماء کا مجمع ہوتا تھا، تو آپ صبح 4 بجے پہنچے ہیں نماز کے وقت، کتنے بجے؟ 4 بجے نماز کے وقت، 4:30 بجے گھر نہیں جاتے تھے، جامعہ فریقیہ کے سامنے جو تھڑیاں بنی ہوئی ہیں نا وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور سیدھا پھر نماز آ کے 12 دری میں پڑھتے تھے اور وہیں پہ بخاری شریف پڑھانا شروع کرتے تھے۔ کتنی سال کا عمر شخص؟ 75-80 سال کا بوڑھا، یہ اندازہ لگے۔ تو جس بندے نے 50 سال اس طرح بخاری پڑھائی ہو، اس کو پھر فرید العصر نہ کہیں تو اس سے بڑی کرامت مجھے اور کوئی سمجھ نہیں۔ ہم اس کو کرامت نہیں سمجھتے، لیکن یہ اصل کرامت ہے
اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زندگی کا یہ ایک پہلو، آپ کی سیرت کا یہ ایک پہلو مجھے اور آپ کی زندگی میں ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ وقت کی قدر و قیمت، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو کتنا آپ نے پھیلا دیا۔ آپ کا کام دیکھے لگتا ہے کہ ہزاروں بندوں کا کام ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کہ تنے تنہا شخص ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔